ستی اور بات کریں گے جناب اس وقت جو پرنسپل سیکرٹری ہیں وزیراعظم کے، یعنی انوار الحق کاکڑ کے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں، اس سے پہلے جو شہباز شریف کے پرنسپل سیکرٹری ہیں، جب یہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے اس وقت جو پرنسپل سیکرٹری تھے جناب ڈاکٹر توقیر شاہ، ڈاکٹر توقیر شاہ کے خلاف آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں باقاعدہ طور پر ایک ریٹ جو ہے وہ دائر کر دی گئی، جس میں ان کی جو حالیہ ایک تعیناتی ہے ورلڈ بینک میں، اس کو جو ہے وہ چیلنج کر لیا گیا۔ اور یہ بتایا گیا کہ اور ہمیشہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی ایسے انسیڈنٹ ہیں، میں آپ سے سامنے رکھتا ہوں، جب سے توقیر شاہ ڈاکٹر توقیر شاہ نظر میں بھی آئے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کنٹروورشل ہوتے گئے۔ توقیر شاہ سب سے پہلے تو آپ نے دیکھا ہوگا پرنسپل سیکرٹری تھے جب وزیر اعلیٰ شہباز شریف پنجاب تھے، اور اس وقت ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہوا جس میں 2 خواتین سمیت 14 جو وہاں کے وہاں لوگ تھے وہ شہید ہوئے، تقریباً 100 سے زائد زخمی ہوئے، اور بہت بڑا آپ نے دیکھا ہوگا ایک سانحہ دیکھا گیا ماڈل ٹاؤن کا، اور آج تک انصاف نہیں ملا۔ اس کے بعد توقیر شاہ کو وہاں سے غائب کر دیا گیا، بقول مبینہ طور پر الزام ہے کہ شہباز شریف نے ان کو ملک سے باہر بھیج دیا، تقریباً 6 سال وہ ملک سے باہر رہے، مختلف عہدوں پہ ان کو سے نوازا گیا۔ ایک تو یہ کہا گیا کہ جناب جو توقیر شاہ کو اس وقت یعنی باہر جب بھیجا گیا ان کو مختلف عہدوں کے اوپر، پھر ایک اور 2-3 جگہوں پہ ان کو فوراً جو ہے وہ ایک تو ثاقب نثار نے جب باہر یہ بھیجا گیا تو انہوں نے فوراً ایز خود نوٹس بھی لیا۔ ایک وہ وفاقی وزیر برائے جو صحت رہے، وہاں پر بھی ان کو فوراً ہٹا دیا گیا۔ پھر وہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن جو ہے اس کے ہیڈ کوارٹر میں ان کی تعیناتی ہوئی، وہاں پر بھی ان کو اس سے بھی ہٹا دیا گیا، کہ بہت زیادہ کنٹروورسی تھی کہ یہ شہباز شریف صاحب کے دور میں، اور انہوں نے احکامات جاری کیے، ان کے اوپر مبینہ طور پر الزام یہ تھا کہ انہوں نے احکامات جاری کیے پولیس کو، کہ جب وہاں پر تجاوزات تھی ڈاکٹر طاہر القادری کا جو معاملہ تھا اس پر، اور لیکن جب تجاوزات نہیں ہٹی تو انہوں نے پولیس کو، یعنی ان کے احکامات پر پولیس نے وہاں گولیاں چلائیں۔ ایک تو یہ بڑا الزام ہے۔ اس وقت یہ ہے کہ یہ کس حیثیت سے، یعنی پرنسپل سیکرٹری تو ٹھیک ہے بن گئے، آپ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے جناب سینئر افسر تھے، شہباز شریف کے ساتھ آپ کا تعلق تھا، آپ بن گئے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب آپ ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسے ایسے عجوبے ہو رہے ہیں جو پہلے کبھی نہیں ہوئے، کہ آپ ریٹائرڈ ہو گئے، اس کے بعد آپ کو کنٹریکٹ پہ وہی پرنسپل سیکرٹری بنا دیا گیا۔ تو آپ اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی کتنے کلوز ہیں۔ اب ان کے اوپر ایک بہت بڑا یعنی ٹھپا بھی لگا ہوا ہے اور دھبا بھی لگا ہوا ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کے کارکن کی حیثیت سے، آج بھی کوئی بات کر رہا تھا کہ اگر وہ کہیں بھی نہیں لگیں گے تو وہ مسلم لیگ نون کے اسلام آباد سے شاہ اللہ دتا سے، یعنی کہ وہ بیسیکلی وہاں سے ہیں، تو یہ وہاں سے الیکشن بھی لڑیں گے۔ تو آپ اسی سے اندازہ کریں کہ ایک بیوروکریٹ کو اس قدر کنٹروورشل تو نہیں ہونا چاہیے۔ پھر رنگ روڈ کا معاملہ آیا، وہاں پر بھی ان کے بارے میں کہا گیا کہ کیونکہ 150 سے زائد کنال ان کی جگہ آئی ہے، تو رنگ روڈ منصوبہ کیسے ہوا۔ پھر ایک اور ابھی اسلام آباد میں منصوبہ آیا تھا، وہ سائڈ یعنی شاہ اللہ دتا سے یعنی ایک روڈ نکلی تھی، وہ 20 ارب کا منصوبہ تھا، وہ انہی کے دور میں ہوا، یعنی شہباز شریف سے افتتاح کروایا گیا۔ کہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے اس پورے ایریے کی جتنی بھی پراپرٹی تھی وہ خریدی گئی ہے، اور شاہ اللہ دتا میں کیونکہ یہ بیسیکلی وہاں سے ہیں، ان کی جو عزیز و قارب ہیں ان کے اوپر مبینہ طور پر الزامات ہیں، وہ یعنی لینڈ گریبر ہے، انہوں نے بہت زیادہ لینڈ گریب کی ہوئی ہے، اور لٹیگیشن میں کیسز ہیں۔ تو یوں یعنی پرنسپل سیکرٹری جو ہیں توقیر شاہ صاحب، ان کی آشیرواد حاصل ہے، اور وہ سارا کچھ کر رہے تھے۔ اب کیا ہوا، اب اس میں جو ڈاکٹر توقیر شاہ ہیں، ان کی بطور ایگزیکٹو ڈائریکٹر ورلڈ بینک تعیناتی کے خلاف باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ان کے خلاف سماعت بھی ہوئی، نوٹسز جاری کر دیے گئے، اور یہ ہوئے ہیں جناب ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق سماعت ان کی عدالت میں ہوئے۔ اب اس میں 2 طرح کی گفتگو ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ ہو رہی ہے کہ جو اس میں وکیل ہیں وہ جی ایم چودھری صاحب، ان کے پہلے بھی بہت سے ہیں کیسز ہیں، اور درخواست گزار ہیں شہری عبداللطیف جو ہیں قریشی ہیں، اسلام آباد سے ان کا تعلق ہے، یعنی انہوں نے یہ درخواست دی ہے، اور وکیل ہے جی ایم چودھری۔ ایک تو یہ، اور اس میں 2-3 طرح کی رائے ابھی جو بات ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ ہو رہی ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کے بغیر عام شہری کا جو کیس ہے وہ ٹیک اپ ہوتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اگر یعنی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوں اور ان جسٹس عامر فاروق، وہ کیا یہ کیس انٹرٹین کر سکتے ہیں؟ تو اٹ مینس کہ کہیں اور سے اشارہ تو نہیں ہے، یعنی اس طرح کے رومرز بھی موجود ہیں کہ کہیں اور طرف سے اشارہ آیا ہے، تو اس لیے ان کو یہ جو اپائنٹمنٹ اسپیشلی ہے اس کو ہٹانے کے لیے کیا جا رہا ہے، کیونکہ شہباز شریف نے جاتے جاتے یہ سارا کچھ کر دیا، یعنی جاتے جاتے انہوں نے یہ معاملہ۔ اچھا، اسی میں ایک اور 2 چیزیں ہیں جو میرے پاس مجھے ذرائع نے بھی بتایا، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں وہ جو زبان زدیام ہے، کہ راجہ پرویز اشرف جو کہ سابق وزیر اعظم بھی ہیں اور ابھی اسپیکر بھی ہیں، ان کے داماد کے حوالے سے بھی سملر کائنڈ آف کیس تھا، اس حوالے سے جو ہے
وہ ایک کیس بھی موجود ہے، اس کا بھی حوالہ اس میں دیا گیا کہ ججمنٹ میں وہ بتایا گیا کہ یہ نہیں، ان کے فیورٹزم ہے اور شہباز شریف فیورٹزم کر کے گئے ہیں اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پر بھی یہی ہوا کہ شہباز شریف کی یہ پرنسپل سیکرٹری رہے جب وہ وزیر اعلیٰ تھے، وہ جب وزیر اعظم بن گئے پھر وہ پرنسپل سیکرٹری بن گئے، اور پھر ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کو پرنسپل سیکرٹری بنا دیا۔ یہ کبھی بھی کسی بھی جگہ پہ کوئی پہلے اس سے پہلے اگزامپل نہیں ملتی۔ اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ کہیں ادھر نہیں رہیں گے مسلم لیگ نون کے، وہ ان کو ٹکٹ بھی ملے گا، نہیں تو ان کو سینٹ میں لائیں گے۔ تو اٹ مینس کہ یہ چیزیں تسلسل، جس طرح بیوروکریسی جس طریقے سے کام کرتی ہے، بیوروکریسی تو ایک سول سرونٹ ہوتا ہے، اس کا کام ہے عوام کے لیے کام کرنا، لیکن اگر وہ دبا اور ڈبا بھی لگ جائے اور اس کے باوجود وہ یہاں پہ کھلے عام سر عام یہ کہتا رہے کہ نہیں میرا تعلق ہے شہباز شریف سے یا نون لیگ سے، تو ظاہر ہے پھر اس طرح کی باتیں جو ہے نا وہ عجیب طرح کا۔ آج بھی نواز شریف کو جو پیش کیا گیا مختلف عدالتوں میں، ہائی کورٹ میں، اور وہاں پر کہا گیا کہ ان کو سابق وزیر اعظم کی پروٹوکول بھی مل گیا، یعنی سیکورٹی مل گئی، اور آمدہ وزیر اعظم کے حوالے سے پروٹوکول بھی مل گیا کہ آئندہ بھی وہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وزیر اعظم ہوں گے، جس طریقے سے جو ادارے جو ہیں ان کے ساتھ بہیو کر رہے ہیں۔ اینی ہو، اب نیب کے ریفرنسز ان کے اوپر بنے، ماڈل ٹاؤن کا ان کے اوپر واقعہ ہے، 6 سال وہ ملک سے غائب رہے، پھر رنگ روڈ کا جو معاملہ ہے اس پر بھی ان کا معاملہ آ رہا ہے، پھر یہ مارگلا روڈ ہے اس پر بھی ان کا نام آ رہا ہے، تو ظاہر ہے دھواں وہاں پہ اٹھتا ہے جہاں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ تو سارا قانونی ملیا میٹ نظر آ رہا ہے کہ ایک شخص، ٹھیک ہے شہباز شریف سے اچھے تعلق ہو سکتا ہے، آپ پرنسپل سیکرٹری بن گئے، آپ بیوروکریٹ تھے، بننا چاہیے تھا، لیکن آپ جب پرائم منسٹر بنتے ہیں آپ پھر بنا لیتے ہیں، یہاں تک بھی بات ٹھیک ہے، لیکن جب آپ ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں تو آپ باقی بیوروکریسی کی، یعنی اس کا مطلب ہے کوئی ایسا بیوروکریٹ نہیں ہے پورے پاکستان میں، 25 کروڑ عوام میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کو آپ ورلڈ بینک کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر، اور وہ بھی اکنامک پالیسیز پہ، جن کا ان کا تعلق ہی نہیں رہا اکنامک پالیسی کے ساتھ، پھر آپ ریٹائرڈ شخص کو دوبارہ پرنسپل سیکرٹری بنا دیتے ہیں، تو یہاں پر بیوروکریسی پہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ کیا ایگزامپل سیٹ کیا ہے۔ آج کوئی اور وزیر اعظم آئے گا وہ بھی کہے گا جی پرنسپل سیکرٹری میرا ریٹائرڈ ہو، اس کو دوبارہ لگا دو۔ باقی ایک ادارے میں ابھی بھی جو ایکسٹینشن مل رہی ہے اس پہ اس کی وجہ سے جو چلاتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، تو مزید آپ اس طرح کرتے رہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رائٹ، جو میرٹ پہ لوگ ہیں وہ پھر اسی طریقے سے ہوگا کہ وہ بھی کسی نہ کسی تختے ایسے بڑے لابی کا حصہ بنیں گے، اور وہ بھی چاہیں گے کہ یار میرے اگر کوئی جاننے والا نہیں ہے تو پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ اینی ہو، یہ وہ چیزیں ہیں جو بہت خطرناک حد تک پھیل چکی ہیں۔ اب بچہ بچہ بات کر رہا ہے، اور اب یہ شہباز شریف صاحب کے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں، جو وزیر اعظم کی پرنسپل سیکرٹری ہیں، جن کو ایکسٹینشن دی گئی، جو کو ورلڈ بینک کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر بنا دیا گیا، جن کے اوپر بہت سے کنٹروورسیز ہیں کہ ماڈل ٹاؤن واقعے کے بعد وہ ملک سے باہر ان کو اچھے عہدوں پہ لگایا گیا، پھر وزیر صحت بنایا گیا، وہاں سے ہٹا دیا گیا، پھر ورلڈ ٹریڈ، میں نے بتایا تھا ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں بھی ان کو سفیر بنایا گیا، وہاں سے بھی ان کو ہٹایا گیا، کیونکہ ظاہر ہے اس وقت یہ معاملہ تھا، اور طاہر القادری صاحب بڑے فارم میں تھے، اور اب کوئی ماڈل ٹاؤن کا ذکر ہی نہیں کر رہا، یعنی اس میں جو 14 لوگوں کی جو عزیزوں نے لاشیں اٹھائی ہیں، 100 لوگ زخمی ہوئے ہیں، آپ ابھی تک دیکھیں کہ کیا ہے، لیکن یہ بس کیس زندہ ہوتا ہے اس کے بعد خاموش ہوتا ہے۔ آج بھی یہ کہا گیا ہے کہ جناب اس پہ بات نہ کریں کیونکہ بہت بڑے بندے ہیں، وہ پرنسپل سیکرٹری ہیں، سارے ادارے ان کے انڈر ہیں، اور کوئی ادارہ، یعنی کوئی ادارہ جو ہے نا آج ان کے خلاف خبر بھی نہیں چلائے گا۔ ہائی کورٹ میں جو جن لوگوں نے رٹ کی ہے یا جس وکیل نے کی ہے، کل وہ بھی مینج ہو جائے گا، لیکن ہم جہاں تک ہو سکے ہم وہ بات کریں گے۔ شاہ اللہ دتا میں ان کے نام سے، ان کے عزیز و اقارب کے نام پہ، یعنی جو مبینہ طور پر ان پہ الزامات ہیں کہ وہ لینڈ گرابنگ کر رہے ہیں، اور جب یہ اتر جائیں گے عہدے سے تو اس کے بعد آپ دیکھیے گا ایک لمبی لائن آ جائے گی، لوگ احتجاج بھی کریں گے۔ ابھی کہا جا رہا ہے ان کو مینج کیا جاتا ہے، ان کو ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، اٹھایا جاتا ہے۔ اب کتنی صداقت ہے، کتنا اس میں جھوٹ ہے، یہ تو آپ کو کورٹ ہی بتاتی ہے، لیکن کچھ چیزیں بڑی دن کی روشنی کی طرح کلیئر ہوتی ہیں کہ ایک شخص ہے جس کو پرنسپل سیکرٹری پنجاب، پرائم منسٹر کا پرنسپل سیکرٹری، ریٹائر ہونے کے بعد پھر پرنسپل سیکرٹری، اور پھر اس کے بعد ورلڈ بینک کا ایگزیکٹو، تو آپ اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا پورے 25 کروڑ عوام میں کوئی بندہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ آپ تک رکھنی تھی، ابھی تک لیے جو اس میں مزید اپڈیٹ ہوگی وہ آپ تک رکھیں گے، ابھی تک لیے اتنا ہی۔